السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے افطار ٹائم میں آپ تمام ناظرین کا میں استقبال کرتا ہوں، آپ کا میزبان سید نجم الدین قادری، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں، بڑی خوشی اور مسرت سے کہنے جا رہا ہوں، مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب، پریسیڈنٹ دا قرآن اکیڈمی، میرے ساتھ آج موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف۔ انشاءاللہ تعالی اعتکاف کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کر کے اس کے تعلق سے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر رمضان کے کسی تعلق سے سوال کر کے مولانا سے اطمینان بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اگر یہ پہلے ناظرین کو بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم۔ اعتکاف آج کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو میں ٹی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کے اظہار کا مجھے موقع دیا، اور اس مذہبی موضوع پر گفتگو کے لیے مجھ گناہگار کو یاد کیا۔ اعتکاف کیا ہے، یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی خاطر پورے خلوص کے ساتھ پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے مسجد میں بیٹھ جانے کو، یہ اعتکاف کا بنیادی مقصود ہے۔ اور مقصود یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اعتکاف اس واسطے رکھا گیا ہے کہ انسان کو خلوت میں وقت گزارنے کا موقع نصیب ہو، چونکہ یہ دنیا اور پھر دنیا کی جو گہمہ گہمی ہے اور دنیا کی جو مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں عام طور پر انسان کو یہ وقت نہیں ملتا کہ وہ تنہائی میں وقت گزارے۔ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کچھ ایسے لمحات اپنی زندگی میں گزارے کہ وہ ہو، اس کا مولا ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ یہ اصل مقصود ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا بنیادی طور پر تین طریقے، تین اس کی قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ ایک واجب اعتکاف، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور واجب اعتکاف کب انسان پر کب رکھنا ہوتا ہے، تو واجب اعتکاف بنیادی طور پر انسان منت مانے یا نظر مانے کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ جب اس طرح کا کوئی انسان اپنے آپ سے عہد کر لے اور اس کا کام ہو جائے تو پھر انسان پر اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف کی دوسری قسم نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر ہے، نہ کوئی پیریڈ مقرر ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، جب بھی انسان چاہے اللہ کے گھر جائے اور ارادہ کرے۔ اور نفل اعتکاف کا کوئی ڈیوریشن بھی اسلام نے مقرر نہیں فرمایا۔ نفل اعتکاف 3 دن کا ہو سکتا ہے، 1 دن کا ہو سکتا ہے، نفل اعتکاف آدھے دن کا ہو سکتا ہے، نفل اعتکاف منٹوں کا ہو سکتا ہے، گھنٹوں کا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تیسری جو بنیادی قسم ہے جس کو ہم آج خصوصی طور پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے سنت مؤکدہ اعتکاف۔ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے یہ فرض کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں سے کچھ بندے اگر کر لیں تو سب پر سے یہ سنت ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر پورے بندے نہیں کرتے پوری بستی میں تو پھر پوری کی پوری بستی سنت کی تارک گناہگار ٹھہرے گی۔ سنت مؤکدہ کفایہ اس کو کہتے ہیں۔ نمازوں میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی میں سے کچھ لوگ اگر نماز جنازہ ادا کر لیں تو پوری کمیونٹی گناہگار ہونے سے بچ سکتی ہے۔ مگر اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتا اور اسی طرح مرحوم کو دفنا دیتے ہیں تو جتنی سوسائٹی میں مسلمان رہتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہگار ٹھہرتے ہیں۔ تو اسی طرح سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف جو ہوتا ہے، وہ اعتکاف کا آغاز ہوتا ہے 20 رمضان کی شام سے۔ 20 رمضان جو ہی ختم ہوتا ہے، 21ویں رات کا جو ہی آغاز ہونے لگتا ہے، مغرب سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، کبھی یہ 9 دن کا ہوتا ہے۔ چاند اگر 29 کو نظر آ جائے تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف جو ہے
وہ چاند اگر 29 کو نظر آ جائے تو وہ 9 دن کا ہوتا ہے، اگر چاند 29 کو نظر نہیں آتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ کفایہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اعتکاف ہے، اور یہ وہ اعتکاف ہے جس کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں آمد کے بعد زندگی بھر پابندی کی ہے۔ اعتکاف کا باضابطہ نظام تو مسجد نبوی شریف سے شروع ہوا، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور کا غار حرا میں جا کر بیٹھ جانا، اور کئی دن، بعض مرتبہ ایک مہینہ، بعض مرتبہ 2 مہینے غار حرا میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزارنا، یہ بھی بنیادی طور پر اعتکاف ہی کی بنیاد تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ اس طرح اعتکاف کیا جائے۔ میں ایک کال کو شامل کرتا ہوں۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کریے۔ حضرت سوال یہ تھا میرا کہ آج کل جو لاک ڈاؤن کے دوران نماز جلدی ہو رہی ہے شام کی، جی، اس میں امام صاحب جو قائد اخیرہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا کچھ جلدی پڑھا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو دعائیں معصورہ ہے کمپلیٹ ہونے سے پہلے سلام پھیرتے رہے کہ تو کیا دعائیں معصورہ ہمارا پڑھنا ضروری ہے امام کے سلام پھیر دینے کے بعد، یا ہم امام کے ساتھ سلام پھیر لینا چاہیے؟ یہ ایک سوال تھا میرا جی حضرت سے، اور دوسرا سوال بھی تھا میرا۔ جی آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیے۔ ہمارے ایک دوست ہے جو فورن میں رہتے ہیں، ان کے لیے شادی کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، وہ انڈیا واپس آ بھی نہیں سکتے کچھ وجوہات کی طرف سے، اور وہ نکاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس مسئلے میں حضرت کیا سولوشن دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ آن لائن دیکھا تو پاسبل نہیں ہے جہاں تک میں معلوم تھا، تو ڈاکیومنٹس کے ذریعے کچھ ایسا کروا کہ خاتون کو وہاں جا کے ایسا نکاح کروا سکتے ہیں، وہ ایک دوسرا سوال تھا حضرت سے۔ جی اور حضرت کو ہمارا سلام بولیے، ہماری ضرور۔ طرف سے بہت بہت رمضان مبارک بولیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ انشاءاللہ ٹی ٹی وی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ابھی آپ کو حضرت جواب دیتے ہیں۔ جی، پہلا سوال تھا کہ ان کا نماز میں عطیات کے بعد اچھا، 2 سوالات آئے تھے۔ پہلا سوال آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے، پہلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ نماز عشاء چونکہ لاک ڈاؤن کرفیو چل رہا ہے تو نماز عشاء جلدی ہو رہی ہے، اور امام صاحب کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور مختصر سے ڈیوریشن میں انہیں نماز کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ تحیات تھوڑا سا فاسٹ پڑھتے ہیں اور مقتدیوں کا تحیات رہ جاتا ہے۔ تو فقہاء نے اس سلسلے میں ہماری ہدایت کی ہے کہ درود شریف کے لیے اگر وقت کم پڑ رہا ہے تو درود پاک کو شارٹ پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح شارٹ درود پڑھا جا سکتا ہے اگر وقت میں واقعی گنجائش نہ ہو تو۔ اور درود دعائے معصورہ کے والے سے بھی اگر ایسا محسوس ہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اتنی لمبی دعا پڑھنا پاسبل نظر نہیں آ رہا، امام صاحب تیز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا کہیں رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اتنا بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو سنت جو ہے نماز میں دعا کرنا وہ سنت آپ کی نہیں چھوٹے گی، اور اس طرح آپ امام کے ساتھ سلام پھیرنے میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو درود بھی شارٹ کیا جا سکتا ہے اور دعا بھی شارٹ کی جا سکتی ہے اگر وقت کے اندر گنجائش نہ نظر آئے تو نماز ہو جائے گی، نماز بالکل ہو جائے گی، پوری صحت کے ساتھ ہو جائے گی۔ جی۔ اور دوسرا سوال تھا کہ ان کے کوئی دوست کینیڈا میں ہیں تو نکاح کے لیے کینیڈا میں ہے، حالات نہیں ہیں تو کچھ دن نکاح کو روک سکتے ہیں، نہیں وہ نکاح کرنے میں اجلت کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر نکاح بالکل کیا جا سکتا ہے، فون پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، آج کل تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، مختلف ایپس ہیں جس کی مدد لی جا سکتی ہے، وہاں کی محفل یہاں دیکھی جا سکتی ہے، یہاں کی محفل وہاں دیکھی جا سکتی ہے، تو ایجاب و قبول میں بھی کوئی مسائل نہیں ہے، بالکل آپ وہ کینیڈا میں ہوں اور لڑکی انڈیا میں ہو اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی، ورنہ اعتکاف کے اختتام میں بتائے تھے 29 جیسا چاند دیکھتے ہیں اعتکاف چھوڑ دیتے ہیں، ویسے شروعات کس دن سے کرنا چاہیے؟ شروعات اعتکاف کی 20 رمضان کا جو ہی اختتام ہوگا، یعنی 21ویں شب کا جو ہی آغاز ہوگا، بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے کچھ پہلے 10-15 منٹ پہلے مسجد میں انٹر ہو جائیں تاکہ سنت موقدہ اعتکاف آپ کو نصیب ہو جائے، اگر دیر کر لیں گے تو پھر سنت موقدہ جو اعتکاف ہے وہ چھوٹ سکتا ہے۔ 20ویں روزے بہتر ہے افطار وہیں جا کے وہیں جا کر افطار کر لینا، یہ زیادہ مناسب ہے۔ جی، ورنہ بعض لوگ 3 دن 4 دن 5 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں، 10 دن کی کسی کو چھٹی نہیں ملتی، آفیشلی وقت نہیں رہتا،
تو یہ بھی رہا جا سکتا ہے؟ اعتکاف ایک دن کا بھی اگر بندہ بیٹھتا ہے تو وہ بہت بڑی برکتیں بندہ اعتکاف کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. اعتکاف میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ایک دل جمعی نصیب ہوتی ہے, خلوت نصیب ہوتی ہے, مولا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, سنتوں کی پابندی ہوتی ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے انسان ٹوٹلی بچ جاتا ہے. 24 آورس میں وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ کر نہیں سکتا. اس قدر اس کو پیور اور پاکیزہ اور صاف اور ستھرا ماحول نصیب ہوتا ہے. تو بالکل اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے, ایک دن کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے, 2 دن کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے. جتنا بھی بندہ بیٹھے گا اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. مگر اگر کوئی بندہ سنت موقدہ اعتکاف جو ہے کفایہ سنت موقدہ اس اعتکاف کو پانا چاہتا ہے تو وہ اعتکاف تو تقریباً 10 دن کا ہی ہوا کرتا ہے. جی, تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف بیٹھنے, کوئی 1 دن کا بیٹھ رہا ہے یا 2 دن کے یا 10 دن کا کوئی بیٹھ رہا ہے, تو اس کا اللہ تعالیٰ کیا اجر دے گا؟ اعتکاف کے حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. میں نجم قادری صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ ذرا غور کریں کہ حج کرنا کس قدر مشکل کام ہے اور کس قدر اس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کس قدر اس کے لیے محنت لگتی ہے اور کس قدر اس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے. حج میں بھی عمرے میں بھی دوڑنا, سعی کرنا, احرام کی پابندیاں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو بندہ پاتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ ساری محنت سے بچ کر اپنی مسجد کی, اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھ کر 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب آسانی سے پا سکتا ہے. اس کی بے پناہ فضیلت ہے. تو اس کو 1 دن بیٹھنے کا بعض روایتوں میں 1 دن آیا, بعض روایتوں میں 10 دن آیا ہے, مگر اعتکاف بیٹھنے کی تو یہ اہمیت ہے. یہ بات تو طے ہے. ایسی عورتیں ہوتی ہیں اگر ان کو اعتکاف بیٹھنا ہے تو اس کے لیے کیا حکم؟ ہر گھر میں ایک جگہ مقرر ہوتی ہے جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے, مرد ہو یا خواتین, وہ نماز پڑھتے ہیں جس مقام پر, اسی مقام کو خواتین اعتکاف کے لیے مقرر کریں گی اور پھر وہاں سے بغیر کسی سبب کے وہ ہٹیں گے نہیں. جو مقام انہوں نے مقرر کر لیا ہے, جو کمرہ انہوں نے مقرر کر لیا ہے. مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے, خواتین کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, مگر اگر وہ بیٹھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا. اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی سنت مبارکہ ہے, امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی جتنی ہماری مائیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں. تو خواتین بھی بالکل اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں اور اجر میں اللہ رب العزت جو اجر مردوں کو مسجد میں بیٹھنے پر عطا فرمائے گا وہی اجر اللہ تعالیٰ خواتین کو اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. مولانا, اعتکاف کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کے کیا احکامات ہے؟ بلکہ اعتکاف بیٹھنے کے باوجود بھی لوگ فون یوز کرتے ہیں بعض نوجوان, اس کے بعد پھر کچھ بعض حضرات افطار کے بعد پھر سگریٹ وغیرہ گٹکا وغیرہ بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے ہمارے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹے اور اللہ سے دل لگائے. اور فون جہاں ہوتا ہے, فون اپنے آپ میں ایک پوری دنیا ہے اور پوری کائنات ہے. فون کا استعمال اعتکاف میں اس کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہو سکتی. اب رہی بات کیا فون رکھے ہی نہیں اپنے ساتھ, رابطے کے لیے فون رکھا جا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس میں انٹرنیٹ نہ رکھا جائے. انٹرنیٹ کے استعمال پر پابندی لگا کر اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو پھر وہ اعتکاف کی برکتیں پائے گا. اگر اس کے پاس فون ہے اور انٹرنیٹ ہے اور گفتگو ہے تو پھر وہ تو اعتکاف میں بیٹھا ہی کیا ہے, وہ تو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ تو سوسائٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے, اس کو پوری دنیا کی اطلاع مل رہی ہے. آج الیکشن ہوا, بنگال جیت گئی, اب یہ ساری چیزیں اس کو اطلاع ملتی رہیں گی تو اس کا دل پھر اللہ سے کیسے لگے گا؟ اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ انسان اللہ سے دل لگائے, اور فون جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ سے دل لگانا یہ پاسبل نہیں رہتا, یہ محال ہو جاتا ہے. تو فون کی پاسبلٹی ہے مگر اس حد تک کہ صرف فون استعمال کیا جائے, مگر انٹرنیٹ کے استعمال کی ہرگز اجازت نہ دی جائے. اور یہ اصول کی بات میں آپ کی خدمت, اگر انٹرنیٹ بندہ استعمال کر لے گا تو پھر وہ اعتکاف کی جو برکتیں ہیں بندہ اس سے محروم ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے پوچھی سگریٹ کے حوالے سے, جو بندہ سگریٹ کا عادی ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر رہ نہیں سکتا. ایک آپشن سگریٹ کا بھی فقہاء نے بیان فرمایا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ جب ٹوائلٹ کو جاتا ہے تو اس دوران سگریٹ کا بھی وہ استعمال کر لے سکتا ہے. مگر آج کل یہ بہت بری بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سے نوجوان مسجد کی چھتوں پر چڑھ کر سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا مسجد کے کیمپس میں رہتے ہوئے سگریٹ کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں 2 گناہ ہو جاتے ہیں. ایک تو مسجد میں بدبو پھیلانے کا گناہ,
پھر اعتکاف کی حرمت کو پامال کرنے کا گناہ. تو مسجد کی حرمت بھی پامال ہوتی ہے, اعتکاف کی حرمت بھی پامال ہوتی ہے. اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. بس ایک آپشن ان کے پاس رہتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ کو جب جائیں, اور الگ سے سگریٹ پینے کے لیے بھی اگر بندہ جاتا ہے تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ ٹوائلٹ جا رہا ہے اسی دوران اس نے استعمال کر لیا, اللہ غفور الرحیم ہے, اس کی پاسبلٹی. آپ دیکھیں سگریٹ پینے کے لیے نکلنا تو کیا, وضو کے لیے بھی, مستحب وضو کے لیے نکلنا بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے. مستحب وضو کے لیے انسان باوضو ہے, پھر وضو پر وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو فقہاء نے وضاحت کی ہے, صراحت کی ہے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو طریقہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ اعتکاف میں سگریٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب انسان ضرورت کے لیے جائے تب اس کو استعمال کر لے. جی, بیت الخلاء صحن کے ایریے میں ہوتا ہے تو وہاں جا کے بیت الخلاء میں اور وضو خانے میں جب بندہ انٹری لیتا ہے تو وہ صحن مسجد میں ہونے کے باوجود بھی وضو خانے میں بھی آپ سگریٹ کا استعمال کرنا, چونکہ بہت سے لوگ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں, بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ بیت الخلاء کے بالکل آس پاس کا ایریا اس کام کے لیے استعمال کر لیں. مسجد کے چھت کو یا مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن کو سگریٹ کے لیے استعمال. ہمارے پاس تو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچی پیاز کھا کر, کچا لہسن کھا کر مسجد کو نہیں جانا چاہیے, یہ احترام ہے مسجد کا. تو پھر سگریٹ کی بدبو تو ان دونوں چیزوں سے زیادہ بری بدبو ہوتی ہے. اب سگریٹ پینے والے کو احساس نہیں ہوتا یہ بدبو ہے, جو بندہ نہیں پیتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ کس قدر بری بدبو اس کے اندر پائی جاتی ہے. پینے والے کو تو سگریٹ بھی اچھی دکھتی ہے, اس کا ٹیسٹ بھی اچھا دکھتا ہے, اس کی بو بھی اچھی دکھتی ہے, مگر جو نہیں پیتا اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتلائے گا کہ اس کی بدبو ہوتی ہے اور فرشتے چلے جاتے ہیں. اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے مسجد کے اندر سگریٹ پینا. ویسے گٹکا یا زردے کا پان اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل وہی باتیں ہیں جو سگریٹ کے لیے ہیں, بالکل وہی باتیں. بڑا اگر اعتکاف میں ہے, کیونکہ آج کل کا ماحول دیکھ رہے ہیں, کرونا کی وجہ سے کئی میت ہو جا رہے ہیں. اگر فرض کریے اعتکاف میں بیٹھے یا کسی گھر میں کسی کا انتقال فرما گیا تو اس وقت تو ان کی جنازے کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے یا توڑ کے جانا پڑے گا, کیا مسجد اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی واقعی ایک ہی صورت رہتی ہے کہ کیا ان کے بغیر ان کی تدفین نہیں ہو سکتی. اگر ایسا معاملہ ہے کہ یہ نہیں جائیں اور تدفین نہیں ہو سکتی تو پھر جانا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ خاندان میں بھی اگر کچھ افراد ہیں یہ سارے کام کر سکتے ہیں, تجہیز تکفین کے سارے کام, ذمہ داری کوئی اٹھانے والا موجود ہے, تو بندے کو اعتکاف نہیں توڑنا چاہیے, اعتکاف کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کے اپنے مرحوم کے جنازے کو آپ اس مسجد میں بلا لیں جس مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں, تاکہ نماز جنازہ آپ کو میسر آ جائے. جنازے کے موقع پر بھی اعتکاف توڑنے کو, اگر بندہ نکلے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, اعتکاف برقرار نہیں رہتا. تو بہتر صورت یہی ہے کہ بندہ اعتکاف کو کنٹینیو کرے, جنازہ اپنی مسجد لا کر یہی نماز جنازہ ادا کرنے کی کوشش کرے, یہ بہتر ہے. اگر نہیں بالکل جانا ضروری ہے, کوئی اور نہیں ہے, تو پھر بندہ اعتکاف توڑے گا, پھر بعد میں پھر اس کے آئندہ سال پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی. اچھا, قضا بھی کرنی پڑے گی. جی ہاں. نوجوان بچے جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو خیر کوئی اسلامی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر کچھ دنیائی گفتگو کرتے ہیں, کچھ لوگ نیوز پیپر لا کے پڑھتے ہیں, ایسا بھی دیکھ جی. اعتکاف میں ان ساری چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کی بات یوں بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور مسجد میں دنیا کی بات یہ مسجد کی بے ادبی ہے, اور یہ بلا شک و شبہ ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا ہے. اعتکاف اس واسطے نہیں بیٹھتے کہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے. اعتکاف کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے, ذکر کرے, درود پڑھے, قرآن پڑھے. معمولات بنانا چاہیے اعتکاف میں, اور علماء کو اس معاملے میں اپنا ٹائم دینا چاہیے, دروس رکھنے چاہیے. اور علماء باضابطہ ان مسجدوں میں جہاں بڑے پیمانے پر نوجوان بیٹھتے ہیں, علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو دروس دیں, درس قرآن دیں, درس حدیث دیں, درس فقہ دیں. ان کے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. بچوں کے ٹائم کو, اس میں صرف بچوں کا قصور نہیں ہوتا, اس میں علماء کا, مشائخ کا بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. اس طرح ان کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا. بہتر تو یہ ہے کہ علماء اب خود بیٹھیں اعتکاف. اگر وہ علماء ہیں جو تراویح کا جو اہتمام کرتے ہیں, تلاوتیں ہوتی ہیں مختلف مقامات پر, تو الگ ہے, ورنہ عوام کو چاہیے کہ ایسی مسجد کو تلاش کریں جس میں اہل اللہ, اہل علم اور اہل فضل تشریف فرما ہوتے ہیں اعتکاف میں, تاکہ اعتکاف بھی ہو جائے اور ان کی صحبت بھی میسر آ جائے, اور اعتکاف کی حقیقی برکتیں بھی انسان کو نصیب ہو جائیں. ایسے ہی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جب عورتیں اعتکاف ایک بند کمرے میں بیٹھتی ہیں
تو اگر اس کو پکانا کرنا ہے تو جا کے پکا کر سکتی ہے، پکا سکتی ہے؟ جی نہیں، خواتین جن کو پکانا ہوتا ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. یہ وہ خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں جن کے پاس پکانے کی ذمہ داری نہیں ہے، جیسا کہ بہویں آ گئی ہیں اور وہ سارے کام کو سنبھال رہی ہیں، یا اتنی مالدار ہیں، اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے کہ نوکر سارا گھر سنبھال رہے ہیں اور آپ فری ہیں، آپ اعتکاف بیٹھ جانا چاہتی ہیں. مگر وہ خواتین جن کو پکانا ہوتا ہے وہ ہرگز اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، اور ان کو اعتکاف سے بڑھ کر ثواب گھر والوں کو کھانا کھلانے میں اللہ عطا فرماتا ہے. چونکہ ایک طرف اعتکاف ہے، ایک طرف شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت ہے، تو اللہ کے پاس شوہر اور بچوں کی خدمت کرنا اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے، تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. وہی خواتین بیٹھ سکتی ہیں یا تو جو ریٹائرڈ ہو گئی ہیں یا تو اس عمر کے مرحلے کو پہنچ گئی ہیں کہ باضابطہ ان کو سروس دینے کے لیے لوگ گھر والے موجود ہیں، اس صورت میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے. کم سے کم وہ کام والی ہے تو ان کو بیٹھ کے اعتکاف میں بیٹھ کے گائیڈ کر سکتی ہے. یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ گائیڈ ہو سکتا ہے، مگر کمپلیٹلی تو وہ کام کرنے کے لیے چولہے نہیں جا سکتی. ویسے ہی ہے جس کے چھوٹے بچے ہوں بالکل وہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، جو کہ بچوں کی خدمت بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. خواتین کے لیے اعتکاف مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ گھنٹوں کا اعتکاف بیٹھیں یا ایک آدھ دن کا اعتکاف بیٹھیں. 10 دن کا اعتکاف ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. ایک آدھ دن سیکریفائس کر کے رہ سکتے ہیں، سنت ادا کرنے کے لیے اگر جذبہ ہے، نیت ہے اور اللہ کو منانا چاہتی ہیں، ایک آدھ دن کا اعتکاف کر لیں. مگر 10 دن کا اگر وہ اعتکاف کر لیں گے تو پھر گھر کا بڑا واٹولا ہو جائے گا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شوہر کو بھی اور گھر کے سارے افراد کو بھی. ورنہ اعتکاف میں جو بھی بیٹھتے ہیں، نوجوان ہو یا بزرگ ہو، ان کے لیے کچھ آپ ان کو کیا ذکر کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ جی 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہتے ہیں تو ان کو تھوڑا تفصیلی اگر آپ ہدایت دے دیں تو. اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں، وہ تو پڑھیں گے ہی. ساتھ میں وہ اب اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سنتیں نہیں پڑھتے. جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور سنتیں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر کریں گے کیا؟ آپ سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو سکے تو پھر آپ جو ہے سنتوں اور نوافل کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ اشراق پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھیں، اور پھر اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے آرام کب کرنا ہے، مجھے عبادت کب کرنی ہے، سارے کا سارا نظم بنائیں. یہ اعتکاف سے پہلے آپ پلان کر لیں. عشاء کے بعد مجھے تراویح ادا کرنی ہے، تراویح کے بعد مجھے آرام کرنا ہے، آرام کر کے فلاں ٹائم پر مجھے اٹھنا ہے، پھر تلاوت قرآن مجھے کرنی ہے، تلاوت قرآن کا بھی وقت مقرر کریں. اس طرح ساری چیزوں کو آپ پہلے سے پلان کر لیں. قرآن شریف اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کم سے کم ایک قرآن مجید ختم کرنے کا تہیہ کر لیں. یہ اچھے پلانز پہلے سے کر کے اگر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پھر ٹائم یوٹیلائز ہوگا. اگر یوں ہی جا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ حقیقی برکتیں اعتکاف کی نہیں پا سکیں گے. بہتر ہے کوئی چارٹ وغیرہ بنا لیں، چارٹ بنا لیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ ٹائم پر میں سوؤں گا، یہ ٹائم پر میں اٹھوں گا، یہ ٹائم پر یہ رات کا اتنا حصہ، یہ 1 گھنٹہ میرا تلاوت کے لیے مختص ہوگا، اس کے بعد کا آدھا گھنٹہ میرا تہجد کے لیے ہوگا، اس کے بعد کا آدھا گھنٹہ درود کے لیے ہوگا، اس کے بعد کے 15 منٹ استغفار کے لیے ہوں گے، اس کے بعد سحری ہوگی، پھر فجر سے پہلے کا ٹائم میں کیا کروں گا، پھر فجر پڑھوں گا، فجر کے بعد میں کتنی دیر قرآن کی تلاوت کروں گا یا درود پڑھوں گا، کتنی دیر میں تسبیحات پڑھوں گا، یہ ساری چیزیں طے کر کے پھر اشراق تک میں کیا کروں گا. اشراق کی نماز ادا کر لینے کے بعد اب آرام کرنا ہے. آرام بھی انسان کے جسم کو ضروری ہے. 5-6 گھنٹے آپ سو جائیں، 6 گھنٹے کی تو نیند سب کو لگتی ہے، آرام فرما لیں. پھر ظہر میں اٹھے، ظہر کے بعد کیا روٹین ہے، یہ سارے کا سارا چارٹ بنا کر پلان کریں گے. افطار سے پہلے کی دعا، ان ساری چیزوں کو اگر مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو اعتکاف مبارک گزرے گا. اگر آپ کو ٹائم اور بچ رہا ہے تو ایک قرآن مجید کے بجائے 2 قرآن مجید ختم کرنے کا تہیہ کر لیں. تو اس طرح اعتکاف کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. اگر بغیر پلان کے جا کر بیٹھ جائیں گے جس طرح آج کل بچے بیٹھ رہے ہیں، اس کا حقیقی فائدہ نہیں نصیب ہوتا. اور اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے جا کر اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا، اور ایسے بیٹھنا جیسے ایک فقیر ضد کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، یا ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتے ہوئے بیٹھتا ہے، جب تک تو نہیں دے گا مولا میں نہیں اٹھوں گا، جب تک میں بخشش نہیں لے کر جاؤں اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی، مولا میں تیری چوکھٹ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ایسے بیٹھنا ہے. اور وہ ویسے بیٹھنا غافلوں کا بیٹھنا ایسا بیٹھنا نہیں ہوتا، عاقلوں کا بیٹھنا اصل بیٹھنا ہوتا ہے. مولانا اکثر دیکھا جاتا ہے نوجوانوں میں کہ میرے دوست بیٹھا ہے، میں وہ نیت سے اگر کوئی بیٹھ رہا ہے، چلو اس کی سپورٹ کو میں بیٹھ جاؤں گا. یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ دوستی کے ساتھ نیکی کا، آپ دوست کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور نیکی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگوں ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلائی میں اور تقوی میں، نیکی میں اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. یہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، یہ بہت اچھا ہے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا وقت برباد کرنے ہم لگ جائیں. یہ ہونا چاہیے کہ
ایک دوسرے کا ہم واقعی حقیقی ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے رمضان کو اور ایک دوسرے کے اعتکاف کو ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. آپ تمام سے پھر سے خواہش کرتا ہوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آج مولانا شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ ساری دنیا میں آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں، تو آپ بے پناہ مصروفیت کے بنا پر ہمارے کو وقت دیے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تو یہ آپ کو بہت اہم وقت ملا ہے، اس پہ آپ سوالات کر سکتے ہیں. اسکرین پر دیے نمبر پر کسی بھی تعلق سے آپ سوال کر کے انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب حاصل کر سے اطمینان بخش. تو اسکرین پر دیے نمبر پر آپ کال کرتے رہیے، ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف. اگر کسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یا جیسا کوئی گھر میں میت ہو جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ایسی کوئی صورت ہو جائے، تو اس کا آئندہ سال کس طریقے سے اس کا وہ اب دیکھیے سنت موقدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، تو پھر آئندہ سال 10 دن لازمی طور پر بیٹھنا ہوگا، چونکہ اعتکاف کرنے کے بعد اب وہ آپ پر سنت نہیں رہا، آپ پر واجب ہو گیا ہے، اور واجب کے توڑ دینے کے بعد پھر اس کی قضا لازم ہوتی ہے. تو قضا پورے 10 دن بیٹھ کر جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ کو ضرور اور پھر روزے کے ساتھ پوری صحت کے ساتھ آپ کو قضا کرنی ہوگی. اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اگر گناہ گار ہوں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو لازمی طور پر آپ کو اس کی قضا کرنی ہے. اچھا، وہ 10 دن کا بیٹھے تو حکم ہے، اگر کوئی 2 دن کی نیت کر کے بیٹھ رہے ہیں جی، اور ایک ہی دن میں اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، تو ایک دن کی قضا اس پر واجب ہوتی ہے. وہ جس دن وہ اٹھ کر چلا گیا اس دن کی قضا اس پر واجب ہوگی، اس کو وہ ضرور بیٹھے گا. اور اس کے لیے روزہ شرط ہے، رمضان شرط نہیں ہے. اگر رمضان میں نہیں بیٹھ سکا تو رمضان کے بعد بھی وہ ایک دن روزہ رکھ کے اگر بیٹھ جاتا ہے تو ایک دن کا اعتکاف نفل مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل بیٹھ سکتے ہیں، بنا اس کے بغیر کسی سبب کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اچھا مولانا، کئی مساجد میں تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. جی، تو کئی بزرگ حضرات رہتے ہیں، کئی مساجد میں 2 پارے یا 3 پارے 4 پارے 5 پارے ایسا تہجد میں اہتمام کیا 8 رکعت یا 12 رکعت میں. تو کچھ بزرگ حضرات اگر اس کو اعتکاف میں رہتے ہوئے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جی، تو اس کا کیا؟ بالکل. اگر یہ دیکھیے اب نماز تہجد کا جو اہتمام آخری عشرے میں ہوتا ہے، یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوتا، یہ حرم شریف میں ہوتا ہے، مکہ معظمہ میں ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، بیت المقدس میں ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں مختلف مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں رمضان المبارک کے لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کو پانا اصل مقصود ہوتا ہے. اور لیلۃ القدر کی برکت، آپ کال اگر آ رہا ہے تو کال لے لیجیے، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جی. کہ صرف رمضان میں ہی تراویح پڑھ سکتے کیا، غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھ سکتے؟ یہ سوال. جی، اور کوئی سوال؟ نہیں شاید بس اتنا ہے. جی اچھا، جزاک اللہ. پہلے ان کا کوشچن لے لیتے ہیں. رمضان ہی میں تراویح ہے؟ تو جی ہاں، رمضان کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں. ایک تو اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص ہے، سنت اعتکاف، اور اسی طرح روزے، فرض روزے بھی رمضان کے ساتھ خاص ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تراویح بھی رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور صدقہ فطر بھی رمضان اور عید کے ساتھ خاص ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. رمضان کے بعد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، تو رمضان ہی میں تراویح ہوگی. اب اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا مزہ آ رہا ہے کہ آپ سال بھر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ جب پڑھیں گے تو نفل ہوگی، آپ کو پورا اجر ملے گا، مگر اس کو تراویح کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کو نفل نماز کا نام دیا جائے گا. 20 رکعتیں اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے ذریعے اللہ کا بے پناہ قرب نصیب ہوگا، اور اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. تراویح کا نام صرف رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں. اگر تراویح چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے جی، تو رمضان کے بعد اس کو جیسا فرض نماز چھوٹ گئی تو ہم جیسا ادا کرتے ہیں. دیکھیے فرض نماز کی تو قضا واجب ہے، اس کا ادا کرنا لازم ہے. سنت کی قضا واجب بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو اللہ نفل کے طور پر اس کو اجر عطا فرمائے گا. قضا کا نام اس کو نہیں دیا جائے گا، نفل کا نام دیا جائے گا، اور بالکل اس کو اجر برابر ملے گا، چونکہ جتنا وقت اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے اس پر اجر تو محفوظ ہے، اور اللہ کا قرب بھی انسان کو ضرور حاصل ہوگا، اس کا ٹھہرنا بیکار نہیں جائے گا. جی، آپ تہجد کے بارے میں فرما رہے تھے. جی، تہجد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آخری دہے میں پڑھی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کا تلاش کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے پوری دنیا کے سارے مسلمانوں پر، کہ وہ شب قدر کو پائیں. اور شب قدر کو پانے کا مطلب کیا ہے کہ رات آئی اور چلے جائے؟ ایسا نہیں ہے. شب قدر کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، مولا کو راضی کرے. شب قدر کی برکتیں اسی کو ملتی ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے. اور اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ ان سے خوش ہوتا ہے جو قیام کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں. تو اسی لیے
پوری دنیا میں تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. اب آخری عشرے میں تہجد مسجد میں ہو رہی ہے اور کوئی ضعیف بزرگ ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا, چونکہ کسی بھی نفل عبادت پر فورس کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تہجد سنت ہے اور نفل ہے, اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. بات اتنی یاد رکھیں کہ جو سنت لازم ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, جو سنت آپشنل ہے اس کو سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں, اور اس کو اصطلاح میں نفل بھی کہتے ہیں. نفل بھی کہتے ہیں, آپشنل. ایک ہوتا ہے ضروری, آپ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا لفظ, کمپلسری جو سنت ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں, اور آپشنل جو سنت ہے اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں, اور سنت غیر مؤکدہ کا ایک نام نفل بھی ہے. کمپلسری کے چھوڑنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے, اور جو آپشنل ہے اس کے چھوڑنے پر بندہ گناہگار نہیں ہوتا. تو تہجد بھی آپشنل ہے, اسی لیے اس کو نفل کے درجے میں رکھ سکتے ہیں, اور نفل کے درجے میں رکھیں گے آپ تو نفل کام کے کرنے پر کسی کو اصرار نہیں کیا جا سکتا, زبردستی نہیں کی جا سکتی, زور نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا. یہ کہنے کا اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا. اگر کوئی بزرگ ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو اٹس اوکے, مگر اگر کوئی جوان ہے تو مسجد میں تہجد ہو رہی ہے, فورس تو اس کو نہیں کیا جائے گا, مگر اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ بڑی برکتوں کا باعث ہے تہجد کی نماز, اس کو جوائن کر لو اور اس کی برکتیں پانے کی کوشش کرو. اس طرح تہجد کے ذریعے اعتکاف کی حقیقی برکتیں انسان پا سکتا ہے. ایک بزرگ ہے تو اوپر کوئی دوسرے حصے میں جا کے آرام کر لے سکتے آرام ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور آرام کی پوری اجازت ہے اور پوری گنجائش ہے. جی مولانا, اکثر دیکھا جائے تو تراویح اور تہجد میں جب 3 پارے یا 5 پارے پڑھائے جاتے ہیں, لوگ مطلب 8-10 پارے تک اچھا انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں, اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر وہ تو بیٹھے رہتے ہیں, پھر وہ جب رکوع میں جانے والے رہتے ہیں جب اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کی نماز پوری ہوتی ہے؟ کیا اس کو یہ آپ نے عوامی مسئلہ چھیڑا ہے. بات یہ ہے کہ اصل لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے. بات یہی ہے, اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ کس کا کلام ہے اور کس کے دربار میں کھڑا میں ہونے والا ہوں, تو انسان پھر وہ پوری رات اور پورا دن سجدے میں پڑا رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا کہ تراویح میں ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور کس کے حضور کھڑے ہونے کی ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے. احساس کی ضرورت ہے, احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو کھڑے ہونے والے ہیں یہ سب سے عظیم بارگاہ ہے, سب سے عظیم شخصیت ہے. اس سے بڑا کوئی دربار نہیں جس میں آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے, اور اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں جہاں آپ جانے والے ہیں, اور اس سے بڑا کوئی کائنات میں پالنے والا نہیں ہو. تو انسان کو جب احساس ہوتا ہے تو انسان پھر دوڑے دوڑے جاتا ہے. عام طور پر یہ غفلت اس وقت ہوتی ہے جب شعور کی کمی ہوتی ہے, شعور کی کمی کی وجہ سے. اور یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ مسجدوں میں تراویح شارٹ رکھیں تو تہجد رکھیں, یا تہجد رکھیں تو تراویح کو شارٹ کریں. دونوں کو 3-3, 5-5 پاروں پر رکھ دینا یہ مسجد والوں کو مشکلات میں ڈالنا ہے. ایک فون لے لیجیے آپ, پھر اس کے بعد. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال کریے. حضرت کو سب سے پہلے قدم بوسی رضوان باشا صاحب کو اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد. جی شکریہ. اور میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے پاس ملنے کے بعد امانت کسی اور کے پاس ہے نہیں پاس, ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرنا بھی چل سکتا. جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے امانت میں ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لوگ. تو اگر وہ چیز اگر ہمارے پاس آئی ہی نہیں واپس تو اس کی بات اس کی پھر بھی ہمارے پر واجب رہے گی, جیسا کہ 3 سال کے بعد ہم آپ کو ملی ہی نہیں وہ چیز. اچھا 3 سال تک ہمارے پر زکوٰۃ واجب تھی, ٹھیک ہے. ہم آپ کو ملی ہی نہیں, تو اس کے بعد 3 سال ملنے پہ پھر بھی ہمارے پر زکوٰۃ وہ 3 سال کی واجب ہے, کیا وہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, شکریہ. بہت سلام ہوئیے. جی ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی, انشاءاللہ مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ان کا کوشچن بہت کلیئر ہے, بہت واضح ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے, بطور مثال ہم نے 1 لاکھ روپئے یا 2 لاکھ روپئے کسی کو ہم نے قرض دیا ہے, اور اس پر زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. اس کی 2 صورتیں فقہا نے بیان فرمائی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں, جب آپ کا پیسہ واپس آ جائے گا, 1 سال میں آیا تو آپ اس کے 2,500 نکالیں گے 1 لاکھ کے, 2 سال کے بعد آیا تو 5,000 نکالیں گے, 3 سال کے بعد اگر آیا تو 1-1 سال کے حساب سے آپ زکوٰۃ اکٹھی نکالیں گے. اگر بعد میں دیا جا سکتی ہے, نہیں اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں, تقویٰ ہے, اللہ نے دولت دے رکھی ہے, ہر سال آپ نکال دینا چاہتے ہیں, پھر بھی نکالنے کی گنجائش ہے. دونوں طریقے رواں ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ پیسے پلٹ کر آئے نہیں تو آپ نہیں بھی دیے تو چلتا ہے, چونکہ وہ آپ کو ملے ہی نہیں. زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں, آپ کے پاس تھے ہی نہیں, تو اللہ معاف فرما دے گا. تو تینوں طریقے درست ہیں, یا تو رمضان میں دے دیں, یا پھر قرضہ آنے کے بعد دیں, یا پھر اگر نہیں آئے تو پھر اٹس اوکے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس طرح آپ زکوٰۃ سے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. مولانا آخری دہا شروع ہونے والا ہے, تو آخری دہا کے ایک مختصر اس میں آپ کچھ فیوز و برکات.
آخری دہا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سال بھر میں 12 مہینے اللہ نے رکھے ہیں. ایک کال لے لیجیے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میرے نانی ہے وہ ایک کڈنی پیشنٹ ہے. 2 سال سے وہ روزے نہیں رہ رہے. جی تو اب وہ روزے نہیں رہ سک رہے تو اس کے سوا کچھ اور کچھ کر سکتے کیا؟ کچھ ٹھیک ہے, مولانا سے سوال پوچھتے ہیں. ہلو. جی جی ٹھیک ہے, جواب حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی, مولانا ابھی جواب دیں گے انشاءاللہ. کڈنی کے پیشنٹ ہیں, ان کے نانی تو 2 سال سے روزے نہیں رہ رہے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے جو سفر میں ہوں یا پھر مریض ہوں تو اس کو ان روزوں کو بعد میں ادا کریں گے. یہ ایک صورت ہے. اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے, جن کو یقین ہو گیا ہے کہ اب ہماری صحت لوٹ کر آنے والی نہیں ہے, ان کو شیخ فانی کہتے ہیں, یعنی جو موت کے قریب ہو گئے ہیں یا بزرگ ہو گئے ہیں, ایسے شخصیات کے لیے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک مسکین کے کھانے کی مقدار صدقہ کریں. فدیۃ طعام مسکین, ایک آدمی کے کھانے کا, سحری کا اور افطار کا. ایک آدمی کا کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے روزانہ کے 1000 روپے بنتے ہیں, جو کہ آپ کی کوالٹی کھانے کی وہ ہوتی ہے. اگر آپ غریب ہیں تو 2 وقت کا کھانا 200 میں بھی کھا سکتے ہیں, 300 میں بھی کھا سکتے ہیں. بہت غریب ہیں تو 100 روپے کا بھی کھانا آپ 2 وقت کھاتے ہیں. اگر یہ استطاعت کے اپن جو کھانا کھاتے ہیں اس حساب سے آپ کو فدیہ دینا ہوگا. 2 وقت کے کھانے کا 100 روپے, 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, آپ جو مناسب سمجھیں ایک دن کے حساب سے آپ فدیہ دیں, اور فدیہ دینا لازم ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. آخری دہے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. جی آخری دہے کے حوالے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخری دہا, میں نے عرض کیا کہ سال بھر میں یہ رمضان سب سے زیادہ شان والا مہینہ ہے, اور پھر پورے رمضان میں یہ جو اخیر 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ 10 دن ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ 10 دن سال میں کبھی نہیں آتے. فقہا اس میں 2 بحثیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10 دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اور تقریباً فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ سال کے سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں ایک بندے مومن کی زندگی میں تو وہ آخری عشرے کے 10 دن ہوتے ہیں. تو ان 10 دنوں کو ہم کیسے مبارک بنائیں, کیسے اپنے حق میں بخشش کا سبب بنائیں, اس حوالے سے میں کچھ عرض کرتا ہوں. پہلے آپ ایک کوشچن لے لیں پھر انشاءاللہ. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. جی سوال کریے. گولی کھاتے میں تھائرائڈ کی. جی تھائرائڈ کی گولی. اچھا گولی کھاتے میں اچھا, تو وہ ذرا نہیں کھانے کے لیے دعا ہے کیا کم ہونا بول کے, وہ بیماری تھائرائڈ کی. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مولانا سے جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور کچھ بھی نہیں ہے. جی اچھی, ٹھیک ہے. تھائرائڈ ختم ہو جائے اس کے لیے ان کو کوئی وظیفہ چاہیے. آپ ایک کام کریں, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کو پانی پر دم کریں اور وہ پانی پیتے رہیں اور چیک کرواتی رہیں. اللہ نے فضل فرمایا سورہ فاتحہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کو پانی پر دم کر کے وہی پانی استعمال کرتی رہیں. اللہ نے چاہا تو اللہ کے کلام کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ کی بیماری دور ہو جائے. مگر عام طور پر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بطور امتحان ہوتی ہیں, اور وہ بیماریاں عام طور پر ختم نہیں ہوتی. اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تو انسان کو صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ ان بیماریوں کو فیس کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ عقل مندی ہے. شفا کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مگر بعض بیماریوں کو ہمت کے ساتھ فیس کرنا ہی زیادہ عقل مندی سمجھی جاتی ہے. جی وہ آخری دہے کا کنٹینیو چل رہا. جی آخری دہے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ سال کے سب سے زیادہ بابرکت دن یا رمضان کے آخری دہے کے 10 دن ہیں, اس کو ہم اپنے حق میں کیسے بہتر بنائیں, تو وہی کام کرنا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اعتکاف بیٹھ جائے. اعتکاف بیٹھنا سب سے بہترین شکل ہے اپنے آخری دہے کی برکتوں کو پانے کی. ایک فون. ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی سوال کریے, آپ کی آواز آ رہی ہے. فون ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی تو سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بندہ اعتکاف بیٹھ جائے. جو اعتکاف بیٹھنے والے کو ساری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں جو آخری دہے کی ہوتی ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس دہے میں وہ رات ہے جو سب سے زیادہ شان والی ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا اعتکاف میں بیٹھے تھے حرم میں, لیکن ان کو 3 دن کے بعد بہت شدید بخار آ گیا تو وہ اعتکاف سے اٹھ گئے تھے.
جی تو کیا ان کو قضا واجب ہے؟ وہ 10 دن رہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی جواب. اور عورتوں کا اعتکاف کیا گھر میں ہی جائز ہے کیا؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھی بات ہے جواب. جی دو باتیں پوچھی گئی. پہلی بات تو یہ پوچھی گئی کیا اعتکاف اگر توڑ دیا ہے تو اس کی قضا کرنی چاہیے؟ تو ضرور کرنی چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا حرم میں چاہیے. 3 دن بیٹھے تھے بلکہ حرم کی تو حرم جانا تو پاسبل نہیں ہے, کورونا کے دن ہے, جا نہیں سکتے, تو حیدرآباد ہی میں آپ اس کی قضا کر لیں, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ خواتین اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں, تو ہم نے ابتدائی پروگرام میں اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ خواتین کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی پوری اجازت ہے, مگر اس جگہ پر جس کو وہ اپنی عبادت کے لیے انہوں نے مختص کر رکھا ہے, یا کمرہ یا پھر جانماز جس کو وہ یوز کرتی ہیں, وہیں وہ بیٹھیں گی, وہیں کھائیں گی, وہیں آرام کریں گی, بے وجہ باہر وہ نہیں نکل سکیں گی اور دنیاوی باتیں نہیں کر سکیں گی. وہ سارے شرائط جو مردوں کے اعتکاف کے لیے ہیں وہی خواتین کے لیے بھی لازم ہوتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ آخری دن ہے, بہتر ہے کہ اعتکاف بیٹھا جائے, مگر اس میں کئی حضرات ہوتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, جس کے جاب ہوتے ہیں, جس کے کاروبار ہوتے ہیں, وہ نیت کر کے بھی مطلب بیٹھ نہیں سکتے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آخری 10 دن وہ کیسے گزاریں؟ دیکھیے اگر جاب ہے تو پاسبل نہیں ہے. اگر کاروبار ہے تو اگر ایک کاروبار میں 3-4 بھائی ہیں تو ایک بھائی کو مقرر کریں کہ بھائی آپ برکتیں پائیں, ہمارے لیے دعائیں کریں, ہم پورے بھائی مل کر آپ کا ساتھ دیں گے. بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بڑی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے خاندان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونا اور خاندان کے افراد کے درمیان اعتکاف کی اہمیت کا سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے پاس اعتکاف کو ہم نے بہت سے مقامات پر صرف بوڑھوں کے لیے کر رکھا ہے, یا بہت سے مقامات پر انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں, مگر جو باشعور مرد ہیں اور جن کو احساس ہوتا ہے وہ عام طور پر اس سے غفلت برتتے ہیں. بچے بیٹھتے ہیں یا بوڑھے بیٹھتے ہیں, بچے نوجوان بچے اس واسطے بیٹھتے ہیں کہ اس میں دوستوں کے ساتھ ایک گپ شپ ہوتی ہے, ٹائم پاس ہوتا ہے, عبادت کے پھر ایک نام بھی ہو جاتا ہے, بچہ ہمارا اعتکاف بیٹھا, اس ارادے کے ساتھ عام طور پر بیٹھتے ہیں. جو واقعی شعور والے ہیں, جو علم والے ہیں, وہ لوگ اگر بیٹھیں تو پھر حقیقی برکتیں پا سکتے ہیں. مگر کسی کا بھی بیٹھنا تو بیکار نہیں جاتا. تو اگر بزنس ہے تو پھر خاندان کے افراد پلان کریں کہ بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, کاروبار ہم سنبھالیں گے. اس طرح صورت بن سکتی ہے. پورے کو یہ کہہ دینا کہ ہم بزنس کرتے ہیں, ہم اعتکاف نہیں بیٹھیں گے, تو یہ بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی محرومی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر واقعی ہم نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کیا کریں؟ تو 5 نمازیں با جماعت 100% آپ کو پڑھنی ہے رمضان کے آخر عشرے میں. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, ایک نماز بھی اگر آپ مس کرتے ہیں جماعت کے ساتھ, تو آپ کا جو نقصان ہونے والا ہے اس کا کوئی پھر بدل نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. آخری عشرہ جب آ جائے, پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, مگر آخری عشرے میں آپ پلان کریں کہ 10 دنوں میں کی ایک نماز بھی تکبیر تحریمہ کے بغیر میں نہیں پڑھوں گا, تاکہ آپ رمضان کے اخیر عشرے کی برکتیں پائیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام. اس کے علاوہ پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ تراویح نہیں چھوڑیں گے, تہجد کا بھی اہتمام کریں گے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی سوال کریے. جی سوال کریے. جی میرے 2-3 سوال ہے سر. جی ایک سوال ہے, کیا عورت امامت کر سکتی تراویح کی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور فطرہ جو ہے سو عید سے پہلے دے دے, نماز سے پہلے دے دینا, یا زکوٰۃ گھر پہ بلا کے دینا, یا ٹھہرا کر کے لائن میں ٹھہرا کر کے دینا؟ اس کے واضح رضوان پاشا سے جواب. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, جواب حاصل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عورت امامت کر سکتی ہے, پہلا سوال. عورت کی امامت اگر مردوں کے لیے ہے تو حرام ہے. عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی. اگر کوئی جماعت بن رہی ہے اس میں مرد بھی شریک ہیں اور خواتین بھی شریک ہیں, تو پھر وہ تو نماز حرام ہے, عورت کا امامت کرنا ہے ہی نہیں شریعت میں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ عورت امامت کرے اور اس کے ساتھ خواتین شریک ہو جائیں, لیڈیز شریک ہو جائیں, تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت درمیان میں کھڑی ہوگی, پہلی صف اس کے ساتھ بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اس قدر بلند آواز سے نماز نہیں پڑھے گی کہ غیر محرم تک اس کی آواز پہنچ سکے. اس بات کا بھی اس کو خیال رکھنا ہوگا. لاؤڈ اسپیکر وغیرہ بالکل نہیں یوز کرنا چاہیے, چونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی خواتین کی امامت کو مکروہ لکھا گیا ہے. اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. یہ مکروہ لکھا گیا ہے, مگر اگر کوئی کر لیتی ہے تو اس کو اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے مولانا, ایک آخری سوال کر لیتا ہوں, وقت چلا ہے. اعتکاف میں جو لوگ پردہ وغیرہ لگا کے جو اہتمام کرتے ہیں مساجد میں, کہ الگ سے پردہ لگا کے پورا پیک کر کے بیٹھتے ہیں اندر, ان کا مقصد مطلب کسی کو ڈسٹرب کرنا یا اپن ڈسٹرب نہ ہو, لوگ کو دیکھانا, ایسا کر سکتے ہیں کیا مسجد میں؟ پردہ لگانے کی بالکل گنجائش ہے, مگر آپ یہی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ
پردہ لگائیں تو ایسی جگہ نہ لگائیں جس سے نمازیوں کو ڈسٹرب ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پردے میں جانے کے بعد ٹھی ٹاٹا آوازیں کرنا، فونز کا استعمال کرنا، پردے کو غلط استعمال کرنا، یہ بہت بری بات ہے. پردہ اگر آپ لگائیں بھی تو اس کو صرف سونے کے لیے آپ جائیں استعمال کریں، اس کے علاوہ پردہ کھینچ کر مسجدوں کے مصلیوں کے ساتھ آپ زیادہ، اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ پردہ لگا کر پوری پرائیویسی کے ساتھ بیٹھے گپ شپ ہنسی مذاق، اس کا مقصد یہ مسجد کی حرمت پامال ہوگی. پردہ بالکل لگایا جا سکتا ہے. اس کی گنجائش. مساجد میں جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو افطار اور سحری کا جب اہتمام رہتا ہے تو جہاں بیٹھے ہیں ہم وہاں کر سکتے ہیں کہ باہر کے حصے میں آ کے ہمیں کوئی افطار یا سحری کرنا چاہیے. مسجد میں اگر کوئی بندہ افطار اور سحری کرتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو ثواب ملتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد ہی میں. مگر پھر وہی بات پیدا ہوتی ہے کہ جان نمازوں کا، مسجد کی کارپیٹس کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ آج کل کورس نکلے ہوئے ہیں جس کے بچھا دینے کے بعد دسترخوان بنا، سفرہ کہتے ہیں اس کو، ایسے دسترخوان بچھائیں مسجد میں تاکہ مسجد کی کارپیٹس وغیرہ خراب نہ ہو. اگر صحن میں نکل کر کھاتے ہیں پھر بھی پاسبلٹی ہے، مگر بعض لوگ صرف صحن میں وقت گزارتے ہیں، بڑی مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور صرف صحن میں فون، چٹ چاٹ، گفتگو، ٹھی ٹاٹا. پھر اعتکاف کہاں ہوا؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں. تو کھانے کی گنجائش ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد ہی میں سفرہ بچھا کر کھائیں. ناظرین، ابھی آج کے پروگرام کا وقت چلا ہے. آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ میں مولانا ابھی کچھ دیر میں دعا فرمائیں گے خصوصی، تو آپ تمام ناظرین سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ جائیں تاکہ مولانا کی خصوصی دعا میں شامل ہو سکیں. تو آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک جگہ آ کر بیٹھ جائیں. میں حضرت سے خواہش کرتا ہوں خصوصی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رحيم يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام، من أحييته منا فأحيه على الإسلام. يا حنان يا منان يا كثير المعروف والإحسان، من توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بغير حساب، فإنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے پاک پروردگار، تیرے بندے اور بندیاں روزہ کھولنے کے لیے دسترخوانوں پر بیٹھے افطار کا انتظار کر رہی ہے. مولا یہ موقع پر تو دعائیں بہت قبول فرماتا ہے. مولا جتنے بندے جتنی بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، مولا ان تمام کے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اے پروردگار، تمام کے تمام جائز دلی مقاصد کو پورا فرما دے. اے اللہ، کس کے دل میں کیا تمنا ہے تو جانتا ہے. مولا تو دلوں کے راز جاننے والا مولا ہے، تو دلوں کے بھید جاننے والا مولا ہے. مولا جس کے دل میں جو تمنا ہے، پروردگار روزوں کی برکت سے، رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل، مولا ساروں کی ساری جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، اے کارساز، اے بندہ نواز، اے پروردگار ہم تمام کے حال پر رحم فرما. اے پروردگار، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ روزانہ مر رہے ہیں. مولا شفا تیرے دست کرم میں ہے. مولا اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. اے اللہ، اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. اے پروردگار، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. اے پروردگار، تجھے گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مولا
اس وبا کا خاتمہ فرما، آمین یا اے اللہ۔ پروردگار اس کورونا کا خاتمہ فرما، آمین یا اے اللہ۔ پروردگار ہندوستان والوں کو اور پوری دنیا کے سارے انسانوں کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین یا رب اے العالمین۔ پروردگار ہم نے غفلتیں کی ہیں مولا، ہماری غفلتوں کی سزا ہمیں دنیا میں نہ دے مولا، ہمیں آخرت میں سزاؤں سے بچا لے۔ آمین۔ اے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مولا معاف فرما دے۔ آمین۔ اے پروردگار روزے دار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا التجا کر رہے ہیں مولا، ہم تمام کو معاف فرما دے۔ آمین یا اے اللہ اللہ۔ تیرا نام عفو ہے، تو تحب العفو، تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے۔ فاعف عنا، تیرے بندوں کو تو مولا معاف فرما دے۔ آمین یا اے اللہ۔ پروردگار ہم جانتے ہیں کہ یہ وبا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے مولا، تو معاف فرمانے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے مولا، تو معاف فرما دے۔ آمین یا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہم انا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا، مولا ہم نے بہت ظلم کیا مولا اپنی جانوں پر مولا، مگر تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، تو ہی گناہوں کا بخشش فرمانے والا ہے، بے شک۔ اور اے پروردگار تو ہی معاف فرمانے والا ہے مولا، ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں مولا، تیرے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہماری بندگی پر رحم فرما، آمین تیرا یا اللہ۔ بندہ ہونے کی وجہ سے ہم پر کرم فرما دے مولا، اگر آمین یا تو اللہ۔ کرم نہ فرمائے تو پھر ہمارا مولا کون ہے مولا، ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما، اے پروردگار اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما، آمین اور اے اللہ۔ پروردگار ہم تمام پر رحم فرما، تو ہی بہت رحم فرمانے والا، بے شک۔ بے پناہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار امید کے ساتھ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اے پروردگار اے مالک و مولا، بڑے یقین کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا تو خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا مولا، ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں مولا، ہم پر رحم فرما، آمین ہم پر اللہ۔ کرم فرما، آمین اے اللہ۔ پروردگار چھوٹے چھوٹے بچے روزوں سے ہیں مولا، ان کے روزوں کے طفیل، بزرگ روزوں سے ہیں مولا، ان کے روزوں کے طفیل، اے پروردگار رمضان کے ان باب برکات لمحات کے طفیل مولا رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے، اے پروردگار ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم آمین تمام اللہ۔ کی بخشش فرما، آمین یا اے اللہ۔ پروردگار ٹی وی اردو کو بے پناہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما، آمین۔ اور اے پروردگار اس چینل کو خوب ترقی عطا فرما، آمین اور اللہ۔ جتنا اسٹاف اس کی خدمت میں لگا ہے مولا، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت تو چلا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔